السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ عیسائی لڑکی اپنی کار میں جا رہی تھی اور اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں اور اللہ کو مانتے ہی نہیں یہ لوگ۔ اس میں بہت ساری کیٹیگری ہیں، جو کچھ خدا کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کچھ حضرت مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ تو یہ لڑکی عیسائی تھی اور یہ جا رہی تھی کار میں، اور اس نے منہ نکال کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر اے اللہ، اے گاڈ، اگر تو ہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے میں تجھے مان لوں کہ ہاں تو ہے اور تو واقعی تجھے لوگ پکارتے ہیں اور تیرا ہونا مجھ پر ثابت ہو جائے۔ اس نے اپنی لینگویج میں اس طرح کی بات جیسے ہی کہی تو آسمان سے ایک ایسا قہر سی بجلی نازل ہوئی کہ جس کو اچانک یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور یہ ایک دم پریشان ہو کر فوراً کار کے اندر آ گئی۔ دیکھو، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے ناستک لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بس اپنے ماں باپ کی محنت ہے، اس لیے ہم پیدا ہو گئے، باقی ہمارا پالنہار اور پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے معاذ اللہ۔ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے۔ تو اچھا، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، میرے پاس ایک شخص آیا جو ناستک تھا، جو نہیں مانتا تھا کہ خدا کوئی ہے اور اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ دنیا کیسے بنی، تو اس نے وہی جواب دیا جو سارے لوگ جواب دیتے ہیں کہ ایک گولا تھا، وہ پھٹا اور اچانک دنیا بن گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا یہ جو تم لباس پہن کر آئے ہو، یہ لباس اپنے آپ بن گیا یا تم نے ٹیلر سے بنوایا تھا؟ اس نے کہا ظاہر ہے ٹیلر سے بنوایا تھا۔ ہم نے کہا وہ کپڑا خود بخود بن گیا یا اس کپڑے کو، دھاگے کو پرویا گیا، کسی نے بنایا؟ کہ ظاہر ہے کہ کسی نے بنایا۔ تو ہم نے کہا یہ بتاؤ، جب یہ چھوٹے چھوٹے، اس سے بھی زیادہ چھوٹے کام اپنے آپ نہیں ہو سکتے، تو جو گولا پھاڑا تھا نا، چلو ٹھیک ہے یہی گولا وہ پھٹا، آپ کہتے ہو کہ وہ گولا پھٹا دنیا بن گئی، میں کہتا ہوں کہ اس گولے کو اللہ نے پھاڑا اور دنیا بنا دی، بس یہ فرق ہے۔ آپ کہتے ہو وہ اپنے آپ اتنا بڑا کام ہو گیا، جبکہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں پگڑی پہنے ہوں، رومال باندھے ہوں، اس رومال کے دھاگے کو جب تک کسی نے پرویا نہیں، جب تک رومال نہیں بن سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے کاموں کو بغیر کیے نہیں ہو سکتے، آپ کسی جنگل میں جائیں، مکان بنا دیکھیں اور کہیں کہ یہاں کوئی آیا نہیں تھا، اپنے آپ مکان بن گیا، کوئی مزدور نہیں آیا، کوئی مستری نہیں آیا، یا اپنے آپ مکان بن گیا، کوئی مان لے گا؟ جہاز اڑتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، ہیلی کاپٹر نکلتا دیکھتے ہیں، کیا ہم نے اس کے بنانے والے کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں اس کو بنانے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں خود نہیں بن سکتی، تو ساری زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، جاڑے، گرمی، برسات، چرند، پرند، درند، پھل فروٹ، چیونٹی سے لے کے پہاڑ تک، عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک، یہ ساری چیزیں کیسے بن گئیں؟ یقیناً ان چیزوں کو بنانے والی ذات جو ہے، اسی کا نام اللہ رب العالمین ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا پالنہار اور پروردگار اللہ رب العالمین ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے، ان کی اچانک فی الفور ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، قیامت کے دن وہ انصاف کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کے سبب دنیا میں ہی اس کو سزا دے دے تو پھر آخرت اور قیامت اور اس کے حساب و کتاب کا مطلب کیا رہے گا؟ تو رزلٹ تو بعد میں آئے گا نا۔ بچہ ایگزام دیتا ہے، اس وقت اس کو رزلٹ ملتا ہے، اچھا لکھے برا لکھے، کاپی میں گالیاں لکھ دے، جب بھی اس سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن جب ایگزام کے بعد اس کی کاپی چیک ہوگی، جب حساب ہوگا، جب اس کو پاس یا فیل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ اچھے راستے کو اختیار کریں یا برائی کے راستے کو، نیکی کے راستے کو چوز کر لیں یا گناہ کے راستے کو۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ ہاں، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات کی چند جھلکیاں، ایک جھلک دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور یہ تو دعائیں دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جاتے جاتے دعا کر کے گئے کہ اے پروردگار عالم، کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہو جو میری امت کو یکدم تباہ و برباد
تو فرما دے تو ایسا کوئی میری امت پر عذاب مسلط نہ کرنا۔ تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے، ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں اور امتیں تھیں ان پر ایسے ایسے عذابات آئے کہ وہ پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ بہرحال ہمیں اللہ رب العالمین کو ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھے۔ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو ہم کیسے مان لیں؟ آپ یہ بتاؤ، کسی نے سر کے درد کو دیکھا ہے؟ کسی ڈاکٹر نے، انجینئر اور سرجن نے سر کے درد کو، جسم کے درد کو دیکھا ہے؟ تو بغیر دیکھے ہم درد کو کیسے مانتے ہیں؟ کبھی کسی نے ہوا کو دیکھا ہے؟ جس سانس سے ہم زندہ ہیں، کیا کبھی کسی نے اس سانس کو دیکھا ہے؟ اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے کبھی سانس کو دیکھا ہے؟ تو جب سانس کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں تو ہم سانس کے پیدا کرنے والے کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ جب ہم سر کے درد کو بغیر دیکھے مانتے ہیں تو جس نے سر میں درد دیا ہے ہم اس درد دینے والے رب کو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے ماننا، اس پر یقین رکھنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت کی باتوں پر، وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔